اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ محبوب ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ایسا سادہ مزاج آدمی پسند ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ جو لباس موجود ہے شریعت کے مطابق ہے اور صدر پورا چھپتا ہے، جسم پورا چھپتا ہے، جو شریعت کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور ایک سادہ عام لباس ہے، تو اگر وہ یہ پہن کے چلا جائے تو یہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کو یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ میں کون سے فنکشن میں گیا، وہاں کس نے کیا پہنا۔ اپنے بارے میں بھی یہ بے پرواہ ہو کہ بھئی میرا جو لباس ہے سنت کے مطابق ہے، پاک ہے، صاف ہے، گندا نہیں ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے، غیروں سے مشابہت نہیں کر رہا، تو الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کسی دوسرے نے کیا پہنا ہوا ہے اور آئندہ میں نے کیا پہننا ہے، کیا بنوانا ہے، کیا سلوانا ہے، جس شخص کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب عورتیں ذرا غور کر لیں کہ اس کے بارے میں ہمارا آج کیا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام موٹے اون کا لباس پسند کیا کرتے تھے، وہ سستا ہوا کرتا تھا، خود بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے اور گدھے پہ بھی سوار ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ لباس میں بھی سادگی، خود کام کاج کرنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے تھے اور کام میں عیب نہیں سمجھتے تھے، کام بھی اپنے کر لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کر لیا کرتے تھے، اور سواری میں بھی سادگی اختیار ہوتی تھی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی اور انبیاء کی سنتیں ہیں۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیوند لگی چادر اور موٹی تہبند دکھائی اور فرمایا کہ انہی دونوں کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، باوجود وسعت کے آپ نے سادگی کو اختیار کیے رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوف کی ایسی چادر اوڑھ لیا کرتے تھے جس کی قیمت 6 یا 7 درہم ہوتی تھی، یعنی عام لباس بھی پہن لیا کرتے تھے، اور عام رواج معاملہ بھی آپ کا ایسا ہی تھا۔ اب اس حدیث کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کی کتنی مقدار ہمارے لیے کافی ہو، کتنی دنیا میں اکٹھی کریں، کتنا بینک بیلنس جمع کریں، کتنی کوٹھیاں بنائیں، کتنے پلاٹ خریدیں، کیا کیا ہم اکٹھا کریں، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دے دیجئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوراک کی وہ مقدار جو بھوک کو پورا کر دے، اتنا کھانا ہو چاہے دال روٹی ہی کیوں نہ ہو، تمہاری بھوک پوری ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور تمہارے پاس لباس ایسا ہو کہ تمہارا سطر چھپ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر ساتھ گھر بھی ہو، سائے کا انتظام ہو جائے، اپنی چھت چھوٹی سی مل جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور آخری بات فرمائی، اگر ان تینوں چیزوں کے ساتھ سواری بھی اللہ کو عطا فرما دے تو کیا کہنا۔ یعنی انسان کی زندگی کی ضروریات کے لیے بتا دیا کہ اتنی غذا جو اس کا پیٹ بھر دے، ایسا لباس جو اس کا جسم ڈھانک دے، اور گھر بھی ہو اور ساتھ اگر سواری بھی مل جائے تو فرمایا کہ اس کے پاس تو ساری دنیا جمع ہو گئی، اس کے علاوہ اور اس کو کیا چاہیے۔ اب گھر اگر ہم 10 کنال کا بھی بنا لیں، رہنا تو ایک ہی کمرے میں، ایک ہی بیڈ پہ ہے نا، اور باقی تمام چیزوں میں بھی اسی طرح کہ دنیا تو وقتی ختم ہو جانے والی چیز ہے، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، یہ ہم یہاں سے پہلے چلے جائیں گے اس کے ختم ہونے سے پہلے۔ آخرت ہے مقام عیش، عیش تو وہاں کرنے ہیں، انعام تو وہاں لینے ہیں، تو دنیا کی مقدار اتنی کافی ہے۔ جس کے پاس اپنا ایک گھر ہو، ایک ریزنیبل سا اس کا ارننگ کا سورس ہو، پیسہ اس کو مل جاتا ہو، گزارا ہو جاتا ہو، اور اس کے بعد سواری بھی ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی بات کو والد صاحب بتاتے تھے کہ دیکھو، اگر تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پیٹ بھر گیا اور ابھی ایک روٹی باقی ہے، اور کیا چاہیے؟ اگر تم روز صبح لباس نکالتے ہو الماری سے، اور جب وہ لباس نکالتے ہو تو نیچے اس کے ایک اور لباس ہوتا ہے اگلے دن کے لیے، تو اور کیا چاہیے؟ تو یہ اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔